یہ جو نکاح کا جو بندھن ہے نا، بڑا پاکیزہ بندھن ہے بھائی. مرد اور عورت ایک دوسرے کے لیے حرام ہے، نکاح کے ذریعے حلال ہو گئے. ایک دوسرے کو دیکھنا جائز نہیں تھا، ایک دوسرے کو ٹچ کرنا جائز نہیں تھا، سر سے پیر تک ایک دوسرے کے لیے جائز اور حلال ہو گئے. وہ ہمارے پڑوسی ملک کی ایک لڑکی کا ایک انٹرویو آج کل آیا نا، بڑا سوشل میڈیا پہ وائرل ہو رہا ہے. امریکہ کی ایک میگزین کو اس نے انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ مجھے ضرورت محسوس نہیں ہوتی کہ مرد اور عورت کو جو ہے آپس میں تعلق کرنے کے لیے نکاح کی کیا ضرورت، شادی کرنے کی کیا ضرورت ہے. بھائی پارٹنرشپ تو ایسے بھی چل سکتی ہے، نکاح کی ضرورت ہے. نکاح کے بغیر جو تعلق ہوگا، قرآن نے کہا وہ خبیث لوگ ہیں، وہ گندے لوگ ہیں. الخبیثون للخبیثات، خبیث لوگ خبیث عورتوں کے لیے ہیں. اسلام نے نکاح کے ساتھ جو مرد اور عورت جڑے اسے پاک کہا ہے، اور جو نکاح کے بغیر تعلق رکھے اسے ناپاک کہا ہے. نکاح کے ذریعے صرف یہ نہیں ہوتا کہ ہماری جنسی خواہش پوری ہوتی ہے، نکاح کے ذریعے ایک دوسرے کو سکون ملتا ہے. اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کے درمیان نکاح کو اپنی نشانی قرار دیا ہے. سورہ روم کے اندر اللہ نے فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. اللہ کی بہت بڑی نشانی یہ بھی ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری بیویوں کو بنایا تاکہ تم اپنی بیویوں سے سکون حاصل کرو. بھائی سکون بیوی سے حاصل ہوگا، گرل فرینڈ سے سکون حاصل نہیں ہوتا ہے. یہ جو خفیہ آشنائیاں ہوتی ہیں، یہ جو ناجائز رشتے ہوتے ہیں، اس کے اندر شہوت پوری ہوتی ہے، سکون نہیں ہوتا. سکون مرد کو بیوی سے ملے گا. اللہ نے فرمایا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے درمیان محبت اور رحمت پیدا کی ہے. تو بیوی کے کیا حقوق ہیں، ہم لوگ کبھی یہ جاننے کی کوشش نہیں کرتے. ہمیں یہ پتا ہے بھئی مرد قوام ہے، مرد عورت کے اوپر حاکم ہے. یہ والی حدیث ہم کو بہت اچھے سے یاد ہے، عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے. بھائی کبھی یہ حدیث بھی اپنی عورتوں کو جا کے سنا دو کہ مرد کے اوپر کیا حقوق ہیں بیوی کے. اللہ نے قرآن میں کہا سورہ دوسرے پارے میں وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، جس طریقے سے عورتوں کے اوپر مردوں کے حقوق ہیں ویسے ہی مردوں کے اوپر عورتوں کے حقوق ہیں. ایک صحابی اللہ کے رسول کے پاس آئے، اللہ اکبر، کیا سوال کیا، ما حق زوجتی احدنا علی، اے اللہ کے رسول بیوی کا حق ہمارے اوپر کیا ہے. آج کوئی مولوی صاحب سے یہ پوچھنے نہیں آتا، سب لوگ یہ پوچھنے آتا ہے میری بیوی میری یہ بات نہیں مانتی، میری بیوی میرے ساتھ ایسا کرتی. بھائی یہ حدیث، یہ سوال بھی کبھی علماء سے پوچھو نا، بیوی کے کیا حقوق ہے میرے اوپر. صحابی پوچھ رہے ہیں اللہ کے رسول سے ما حق زوجتی احدنا علی، اے اللہ کے رسول بیوی کا کیا حق ہے ہمارے اوپر. اللہ کے رسول نے فرمایا ان تطعمها اذا طعمت، جس لیول کا خود کھانا کھاتے ہو اسی لیول کا بیوی کو پہناؤ، کھلاؤ. وَإِذَا اكْتَسَيْتَ وَأَن تَكْسُوهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ، اور جس اسٹینڈرڈ کا کپڑا تم پہنتے ہو اسی حساب سے بیوی کو پہناؤ. ولا تضرب الوجہ، جتنا بھی غصہ آ جائے بیوی کے چہرے پر ہاتھ مت اٹھاؤ. ولا تقبح، گالی گلوچ مت کرو. ولا تہجر الا فی البیت، اور میاں بیوی میں اگر کبھی جھگڑا ہو جائے تو گھر کی بات گھر کے باہر نہ جائے. تو بیوی کے یہ حقوق ہیں. شوہر کے کیا حقوق ہیں بیوی کے اوپر؟ اللہ کے رسول سے پوچھا گیا اللہ کے رسول سب سے بہترین عورت کون سی ہے؟ آپ نے فرمایا التی تسرہ اذا نظر، سب سے بہترین عورت وہ ہے شوہر دیکھے تو خوش ہو جائے. شوہر کو خوش کرنا یہ بیوی کی زندگی کا مقصد بن جائے، جائز طریقے سے شوہر کی ہر خوشی کو پوری کرے، یہ بیوی کی زندگی کا مقصد بن جائے. وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ، شوہر کوئی بات کہے تو بیوی مانے. وَلَا تُخَالِفُهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهِ بِمَا يَكْرَهُ، اور شوہر کے مال کو بے دردی سے خرچ نہ کرے. شوہر کما رہا ہے نا، محنت کر رہا ہے نا، اس کے مال کو بے دردی سے خرچ نہ کرے، اپنی آبرو کی اور شوہر کے مال کی حفاظت کرے. اسی طریقے سے میرے بھائیوں وقت بہت